جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد، ایئر چیف، نیول چیف، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وفاقی وزراء کی شرکت۔ جسٹس امین الدین کی صدر اور وزیر اعظم سے آئینی عدالت کے ججز پر مشاورت۔ صدر مملکت نے وفاقی آئینی عدالت کے ججز کا صدارتی آرڈر جاری کر دیا۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان، جسٹس علی باقر نجوی اور جسٹس ارشد حسین شاہ آئینی عدالت کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس علی باقر نجوی نے حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مسرت ہلالی کا آئینی عدالت کا حصہ بننے سے انکار۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی نے خرابی صحت کی وجہ سے وفاقی آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار کیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے لیے سامنے آنے والے 6 ججز میں جسٹس مسرت ہلالی کا نام شامل تھا۔ آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تقرری کے دن سے 5 سال کا ہوگا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاکستان آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری۔ آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری۔ نئے نوٹیفیکیشن کے بعد آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہوگی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے۔ چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر وزیر اعظم کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو مزید 3 سال کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں تند و تیز تقریر۔ مستعفی ججز پر شدید تنقید، اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے کی سازش میں عدلیہ کے ججز نے حصہ لیا۔ ہر سیاسی مقدمے میں چند ججز سامنے آتے رہتے ہیں۔ عدلیہ کا کردار پاکستان کی تاریخ میں ہر موڑ پر بھیانک اور سیاہ رہا ہے۔ اپوزیشن کو نشانے پر لیتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ آدھی رات کو 1 گھنٹے میں 52 قانون پاس کرنے والے اور اسمبلی توڑنے والے ہمیں آئینی ترمیم اور قانون سازی پر تانے دے رہے ہیں۔ تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، اپوزیشن ارکان کا اسپیکر ڈائز کے سامنے دھرنا، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کی گھڑی آ گئی۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ پیپلز پارٹی نے راجہ فیصل راٹھوڑ کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پڑھی لکھی اور نوجوان قیادت سامنے لائے ہیں۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور کشمیر کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو ترجیح دی۔ دوسری جانب وزیر اعظم انوار الحق نے سٹاف سے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دیں۔ اسلام آباد کچہری میں خودکش حملے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ خودکش بمبار کی معاونت کرنے والے فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد گرفتار۔ خودکش حملہ آور کے ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا نے دوران تفتیش بتایا کہ فتنہ الخوارج کے کمانڈر سیف الرحمان عرف داد اللہ نے ٹیلی گرام ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے کی ہدایت کی۔ داد اللہ نے ساجد اللہ عرف شینا کو خودکش بمبار عثمان عرف قاری کی تصاویر بھیجی۔ ساجد اللہ نے اکھن بابا قبرستان پشاور سے خودکش جیکٹ حاصل کی اور خودکش بمبار عثمان عرف قاری کو خودکش جیکٹ پہنا کر اسلام آباد پہنچایا۔ واقعے میں ملوث پورا سیل پکڑا جا چکا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں۔ مزید انکشافات اور گرفتاریاں متوقع۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق تاجک وزیر دفاع نے GHQ کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی تعاون، باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ممالک کا عسکری تعاون بڑھانے، انسداد دہشت گردی کی تربیت اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ تاجک وزیر دفاع نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو بھی سراہا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس۔ سپریم کورٹ رولز 2025 کی متفقہ منظوری۔ فل کورٹ نے کمیٹی کی سفارشات پر رولز 2025 اپ ڈیٹ کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق نئے رولز میں سستے اور فوری انصاف کے تقاضوں کو ترجیح دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے سینئر ایڈوکیٹ کا سٹیٹس محمد منیر پراشا کو دے دیا۔
پاکستان اپنی شہریوں کے تحفظ کو ہر صورت ممکن بنائے گا۔ کابل سے مذاکرات سے انکار نہیں کیا، لیکن کسی دہشت گرد تنظیم سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا، پاکستان امن مذاکرات میں تعاون پر ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابو الحسین کل سے پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال روک دیا ہے۔ عدالت نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق صوبائی حکومت اور تمام متعلقہ فریقین کو ہدایت کی گئی ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری مشینری، عملے اور دیگر وسائل استعمال نہ کیے جائیں۔ درخواست گزار کے مطابق صوبائی حکومت جلسوں اور ملین مارچوں میں سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ مہنگائی کی آگ پر تیل چھڑکنے کی تیاری۔ 16 نومبر سے ڈیزل 9 روپے 60 پیسے تک مہنگا ہونے کا امکان۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 96 پیسے تک کمی متوقع۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 8 روپے 82 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے ورکنگ مکمل کر لی۔ سمری کل وفاقی حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ اور وفاقی کابینہ نے گوادر عمان فیری سروس کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر جنید انوار نے بتایا کہ پاکستان اور عمان جلد فیری لنک کے لیے مفاہمت نامے پر دستخط کریں گے۔ انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے عمانی وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ نئے فیری روٹ سے تجارتی حجم اور سرمایہ کاری میں اضافہ اور پاکستانی تارکین وطن کے لیے سفر مزید آسان ہوگا۔ خطے کے ممالک کو وسط ایشیائی کی منڈیوں تک رسائی بھی حاصل ہوگی۔ پنجاب حکومت کے اقدامات رنگ لے آئے۔ لاہور میں اسموگ کی شدت میں کمی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 199 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی اسموگ کی صورتحال میں بہتری، عالمی فہرست میں 12ویں نمبر پر چلا گیا۔ طبی ماہرین کو شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ اور شہر قائد میں قدیم روایات، رنگا رنگ ثقافت اور دلکش فنون سے سجے جاپان فیسٹ کی بہار۔ کراچی میں منعقدہ شاندار ایونٹ میں بڑی تعداد میں عوام کی شرکت۔ اکیبانا فلاور ارینجمنٹ نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ شرکا فنکاروں کی پرفارمنس سے خوب محظوظ ہوئے۔